شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ جب کوئی اسے پکارتا ہے، جب دعا مانگتا ہے تو وہ ایسی ایسی جگہوں سے وسیلے بناتا ہے جو کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ طویل مسافتیں چند ہی لمحوں میں سمٹ جاتی ہیں اور منزلیں اگلے ہی قدم پر سامنے ہوتی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کے چند لمحے جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور رات کے وہ خاص لمحے جب سب لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، وہ لمحے آپ کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں تہجد کی نماز کی، جو نہ صرف اللہ کے قرب میں لے جاتی ہے بلکہ انسان کے دل و دماغ اور زندگی میں کامیابی کے راستے کھولتی ہے۔ آج ہم آپ کے ایک ایسے راز سے روشناس کروائیں گے جو ہر مسلمان کی زندگی میں سکون، برکت اور کامیابی لا سکتا ہے۔ یہ راز ہے تہجد کی نماز اور تہجد کی نماز کے ذریعے حاصل ہونے والے روحانی فائدے۔ تو میرے ساتھ آخر تک رہیے اور جانیے کہ تہجد کس طرح کامیابی، سکون قلب اور رزق میں برکت لاتی ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں فرماتا ہے، اور رات کے کچھ حصے میں اٹھ کر نماز پڑھو، یہ زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ اثر رکھتی ہے۔ یہ آیت ہمیں واضح بتاتی ہے کہ رات کا مخصوص وقت عبادت کے لیے انتہائی اہم ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر نماز وہ ہے جو رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے۔ یہ وقت نہ صرف عبادت کے لیے مخصوص ہے بلکہ دعا کی قبولیت کا بہترین لمحہ بھی ہے۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو ایک خاص ذکر کے بارے میں بتاتی ہوں جو کہ تہجد کے وقت آپ خاص طور پر پڑھ سکتے ہیں، اور ویسے کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، اور رجب کا یہ ایک خاص ذکر ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے اپنے چینل پہ ایک ویڈیو پچھلے دنوں اپلوڈ کی تھی، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں، تو آپ وہ ذکر جو ہے وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں اس سے۔ اور وہ ذکر جو ہے آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین ذکر ہے۔ میں ایک دن بہت زیادہ پریشان تھی، تو میں نے فجر کی نماز کے بعد وہ ذکر کیا، میں نے وہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میرے وہ گناہ معاف فرما دے جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور میری دعا کو قبول کر لے۔ اور میں نے اللہ پاک سے کہا کہ میرے لیے وہاں سے اسباب پیدا کر کے جن کا مجھے نہیں پتہ، کسی بھی طرح سے تو میری پریشانی کو دور فرما، میرے مسئلے کو حل فرما۔ اور یقین جانے صبح میں نے وہ ذکر پڑھا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے یقین کے ساتھ دعا کی، اور ظہر کی نماز سے پہلے میری وہ پریشانی دور ہوگی، میری بہت بڑی پریشانی تھی۔ تو پھر میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا، میں سجدہ شکر بجا لائی۔ تو آپ بھی وہ ذکر رجب میں ضرور پڑھ کر دیکھیں۔ جو لوگ میری باقاعدگی سے ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے میری وہ ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی اور وہ ذکر بھی ضرور پڑھتے ہوں گے، اور جنہوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لنک موجود ہے، تو آپ ضرور جا کر وہ ویڈیو دیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی دعا بہت جلد قبول ہوگی۔ تو ہم بات کر رہے تھے تہجد کے فائدوں کی۔ تہجد کی نماز انسان کے دل و دماغ کو سکون دیتی ہے، روزمرہ کی فکروں سے نجات دلاتی ہے، ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، خواب اور سوچ کی صفائی۔ یہ فائدے صرف روحانی نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تحقیق بتاتی ہے کہ رات کے وقت آرام اور مراقبہ جو ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے نزدیک اپنے دل سے عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ تہجد پڑھنے والے لوگ اکثر محسوس کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہونے لگے ہیں، کاروبار میں برکت آتی ہے اور نئے مواقع ملتے ہیں۔ انسان بدل جاتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کی سوچ ایک نیا اور مثبت رخ اختیار کرتی ہے جو پہلے انسان نے کبھی سوچا نہیں ہوتا۔
پہلے جس کی طرف انسان کا کبھی دھیان نہیں گیا ہوتا۔ تہجد کے لیے جاگنا اور پھر بستر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور جو لوگ اس مشکل کا مقابلہ کرتے ہیں اور وقت تہجد اللہ تعالیٰ کی عظیم بارگاہ میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں، وہ واقعی بہت خاص بندے ہوتے ہیں۔ شروع میں اگر آپ کو تہجد پڑھنا مشکل لگے تو حوصلہ نہ ہاریں۔ تہجد پڑھنا دراصل مشکل نہیں ہے، تہجد کے لیے اٹھنا مشکل ہے، اور جب انسان اپنا بستر چھوڑ دیتا ہے نا، اس کے بعد کچھ بھی مشکل نہیں رہتا۔ مشکل صرف تب لگتا ہے جب انسان اپنے نرم و گرم بستر میں ہوتا ہے، اور جب اللہ کی خاطر، اللہ کی قربت کی خاطر وہ یہ آرام جو ہے اور یہ سکون چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے، تو جو آرام اور سکون اسے وہاں ملتا ہے وہ دنیا کی کسی اور جگہ پر نہیں ملتا۔ پہلے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائیں، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے اقدامات ہوتے ہیں نا، وہ طویل مدت میں بڑے اثرات پیدا کرتے ہیں۔ آپ 40 دن تہجد پڑھ کر دیکھیں تو آپ کی جو ہے ایک پختہ روٹین بن جائے گی۔ آپ کو تہجد پڑھے بغیر آپ سے رہا نہیں جائے گا۔ دن میں تھوڑا وقت نکالیں اور رات کے لیے دماغ کو اور دل کو تیار کریں، دن کے معمولات کو ترتیب دیں تاکہ رات کو سکون سے تہجد پڑھ سکیں۔ قرآن کی کچھ آیات یا مخصوص دعاؤں کے ساتھ تہجد پڑھیں۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو آپ کچھ خاص دعائیں جو ہیں، کچھ خاص اذکار تہجد کے وقت ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پتہ ہے، کامیابیاں سمیٹنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور رات کی نماز یعنی تہجد پڑھنے کے لیے نیند کی قربانی دینا پڑتی ہے، نیند قربان کرنی پڑتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ کوئی رزق میں برکت کا طلبگار ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی علم میں، کوئی عزت میں، شہرت میں، یا سکون قلب کی تلاش میں ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے تڑپ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر کامیابی حقیقی کامیابی ہے؟ یاد رکھیں، حقیقی کامیابی وہی ہے جو انسان کو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر دے، اور اس کامیابی کا سب سے گہرا، سب سے خاموش اور سب سے طاقتور راستہ جو ہے وہ نماز تہجد ہے۔ آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سب کا حل جو ہے وہ رات کے اس خاص وقت میں ہے جب تہجد پڑھی جاتی ہے۔ آپ تہجد ضرور پڑھیں، اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، دعا مانگیں، تو اللہ پاک ایسی جگہوں سے وسیلے بنائے گا آپ کے لیے کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گی۔ تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ دنیا کے سب سے نیک، باعمل اور کامیاب لوگ رات کی تنہائی کے مسافر تھے۔ اولیاء اللہ کی روحانی روشنی تہجد کی برکت سے تھی۔ علماء حق کا وقار، ان کی عزت تہجد کے سجدوں سے انہیں ملی، اور بڑے بڑے کامیاب انسانوں کے سکون، عزت اور استقامت اور کامیابیاں اسی عبادت سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو انسان کو اندر سے طاقتور بنا دیتی ہے۔ پورا دن انسان طرح طرح کی آزمائشوں میں گھرا رہتا ہے، پریشانیوں میں، کہیں نگاہوں کا امتحان ہے، کہیں زبان کی لغزشیں، کہیں دل کی خواہشات کا بوجھ لیے پھرتا ہے۔ ان سب کا اثر دل پر بوجھ بن جاتا ہے، لیکن جب انسان تہجد کے لیے اٹھتا ہے نا، تو وہ بوجھ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، اترنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کا قیام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور جسم سے بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ اس لیے تہجد صرف آخرت کی تیاری نہیں، بلکہ دنیا کے سکون کا بھی خزانہ ہے۔ تہجد پڑھنے سے آپ کے نیک ارادوں میں مزید پختگی آتی ہے، اور آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور زبان کو زیادہ سچا بنا دیتی ہے یہ عبادت۔ یعنی تہجد کے ذریعے سے انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں رہتا، قول و فعل میں وزن پیدا کرتی ہے، انسان کے کردار میں استقامت آ جاتی ہے،
اور اس کی گفتگو میں تاثیر. اسی لیے تہجد پڑھنے والا انسان جب بات کرتا ہے تو وہ دلوں پر اثر ڈالتی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ راتوں کو طویل قیام فرماتے، یہاں تک کہ قدم مبارک پر ورم آ جاتا. انسان جب کسی مسئلے سے پریشانی سے دوچار ہوتا ہے نا، تو وہ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتا ہے کہ جس سے وہ بات کر کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور جس سے وہ اس طرح سے بات کرے کہ کوئی دوسرا نہ سنے. ایسے لوگ ہوتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم جن سے بات کرنا چاہتے ہیں، جنہیں ہم بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری بات سنیں، ہماری پریشانی کو سنیں. اور اللہ پاک اپنے بندے کو اتنا خاص موقع اور اتنا خاص وقت عطا کرتا ہے جو تہجد کا وقت ہے، کہ جب وہ تنہائی میں، جب کوئی بھی نہیں ہوتا، ایک ہمارا پاک پروردگار ہوتا ہے اور ایک بندہ ہوتا ہے. یہاں پر بندہ بولتا ہے اور رب سنتا ہے. اور اگر بندہ نہ بھی بولے تو اللہ پاک جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے، بغیر کہے وہ سمجھتا ہے، سنتا ہے. اور نہ صرف سمجھتا اور سنتا ہے بلکہ قبول بھی فرماتا ہے، پریشانیوں کو دور بھی فرماتا ہے. تہجد کا وقت ہے اپنے پاک پروردگار سے اپنے تمام مسائل بیان کرنے کا، بات کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ سے ان پریشانیوں کا حل مانگنے کا کہ اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما. اور یقیناً اللہ پاک جو یہ خاص وقت ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، ضرور اپنے بندے کی فریاد سنتا ہے اور اسے پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. جو غم، جو پریشانیاں آپ کسی سے بھی نہیں کہہ سکتے، وہ رات کے تیسرے پہر اپنے پاک پروردگار کو بتائیں. وہ آپ کے راز بھی رکھتا ہے، وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اپنے بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے. اور سردیوں میں تہجد پڑھنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. آج کل جیسے لمبی راتیں ہیں تو نیند جو ہے وہ انسان کی پوری ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے سردیوں میں نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، بلکہ نیند تو پوری ہو جاتی ہے اور آسانی کے ساتھ بندہ تہجد پڑھ سکتا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر سکتا ہے. تو آج سے ہی آپ تہجد پڑھنا شروع کریں. جو چیزیں آپ کو ناممکن لگتی ہیں وہ بھی آپ تہجد میں دیکھیں گے، دعا مانگ کر دیکھیں گے، ممکن ہو جائیں گی. اللہ پاک ان کو بغیر رکاوٹوں کے آپ تک پہنچا دے گا، اور رکاوٹوں کو بھی وسیلے بنا دیتا ہے اللہ پاک جب کچھ عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اللہ پاک خود فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. سوچو جب اللہ خود یہ فرما رہا ہو، پھر تو انسان کا یقین پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ جب خود کہہ رہا ہے تو وہ ضرور عطا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کا سچا ہے. تہجد کے بارے میں آپ کے ذہن میں جتنے بھی سوالات ہیں، تہجد کے بارے میں آپ جو جاننا چاہتے ہیں، تو میرے چینل پر آپ کو تہجد کے بارے میں بہت سارے ویڈیوز ملیں گے کہ تہجد پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے، تہجد میں دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں، 40 دن تہجد پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، 40 دن تہجد کا فلسفہ کیا ہے، اور تہجد میں کون کون سی تسبیحات پڑھنی چاہیے، اور جب کوئی تہجد پڑھتا ہے پہلے دن وہ کیسا محسوس کرتا ہے، تہجد کا پہلا دن، تہجد کی دعاؤں کی طاقت، اور ایک خاص ویڈیو تہجد اور ماہ رجب، یہ میں نے پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے. تو یہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں. ماہ رجب میں آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. اس میں نے ایک خاص ذکر بتایا ہے، وہ آپ ضرور پڑھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. ہر ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو موٹیویشن ملے گی، آپ کو حوصلہ ملے گا. آپ کو میری ہر ویڈیو پسند آئے گی. لائک، کامنٹ، شیئر لازمی کرنا ہے. اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں. آخر میں آپ سب کے لیے دعا اور آمین ضرور کہیے گا. اے ہمارے پاک پروردگار، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما.
हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी उन दुआओं को कबूल फरमा जो हम भूल चुके हैं, जिन ख्वाहिशों को हमने दिल में दबा रखा है। या अल्लाह पाक, जिसने बहुत बार गिरकर संभलने की कोशिश की है, उठने की कोशिश की है, उसे गिरने से बचा ले, उसे थाम ले। ऐ पाक परवरदिगार, जो अपने दिल की बात ज़ुबान पर नहीं ला पाते, उनके हक़ में वो भी अता कर दे जो वो सोच भी नहीं सकते। या अल्लाह पाक, जिनकी रातें रोते रोते गुजर जाती हैं, उनकी रोती हुई रातों को मुस्कुराते हुए दिनों में बदल दे। या अल्लाह, जो लोग अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र में दबे बैठे, उनकी इज़्ज़त को ज़माने भर में बुलंद कर दे। या रब, जो बार बार लड़खड़ा रहा है, उस मुकद्दर को सीधा और रोशन कर दे। इलाही, जिनके हाथ खाली हैं मगर दिल भरे हुए हैं, उनके हाथ भी भर दे। ऐ अल्लाह पाक, जो बीमार हैं उनकी रातों को शिफा याब सहर नसीब फरमा, उनको सेहत आजला व कामिला अता फरमा। या अल्लाह पाक, जो दिल बहुत ज़्यादा थक चुका है और फिर भी तुझसे उम्मीद लगाए बैठा है, उसको मौजज़ाती खुशियाँ अता फरमा। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, जो तेरी तरफ पलटना चाहते हैं मगर कदम कांपते हैं, उनके कदम मजबूत कर दे। ऐ अल्लाह, जो मजबूर हैं, कमज़ोर हैं, बेबस हैं, तो उनको हिम्मत और हौसला अता फरमा। या खुदाया, जो अपने माजी की गलतियों में फंस गए हैं, उन्हें माँ के प्यार की तरह नरम माफ़ी अता कर दे। या अल्लाह, जो मोहब्बत के रिश्ते में अज़ियत सह रहे हैं, उनके दिल को वही अता कर जो उनके हक़ में बेहतर हो, जिससे वो ज़िंदगी भर खुश रह सकें। ऐ हमारे पाक परवरदिगार, जो अपने घरों में भी अजनबियों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुद को अजनबी महसूस करते हैं, उनके लिए अपनों के दिल नरम कर दे। ऐ अल्लाह, जो अपने मुस्तकबिल के खौफ से बेचैन हैं, परेशान हैं, उनके रास्ते रोशन कर दे। या अल्लाह पाक, हमारी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।